یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں, بچے پیدا, چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں, اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے. اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے, اکیلا نہیں ہے انسان. ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا نا. یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی, غربت. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے. دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے, ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے, تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کر. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دے اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کی. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو. آج بوجھ سمجھ رہے ہیں یار. ایک اور ٹینشن, سوتیلے بچے, کسی عورت سے شادی کر کے سوتیلا بچہ کیوں نہیں پالتے ہیں؟ ابے ٹینشن پہلے ہی مہنگائی اتنی ہے, ابے ایک اور بچہ, یار پاگل ہے کیا؟ اور بھائی جتنا ہاتھ کھلا رکھو گے نا اللہ بھی کیا کرے گا؟ کھلا رکھے گا. لا تو کی فیوکا علیک, حدیث میں آتا ہے اے عائشہ روکنا مت ورنہ اللہ بھی کیا کرے گا؟ روک لے گا. دو خرچ کرو یار, اللہ کو سخی پسند ہے. آج مسلمان بھی کنجوس ہو گیا ہے, کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی چائے پی رہا تھا, مکھی گری تو مکھی کو چوس کے پھینکے, اس پہ جو چائے لگی ہوئی ہے وہ ضائع. تو یہی حال کس کا ہو گیا ہے؟ مسلمان کا ہو. یار ایسے نہیں بھیجا کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, لیکن کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کر. یار منتھلی باندھ دو کوئی اماؤنٹ اپنے ریلیٹو کا, اپنے رشتہ داروں کا, اس سے رشتہ داری بڑھتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, اور وہ بھی اس کو بھی خیال. اور پھر رشتہ داروں پہ خرچ کر کے بھول جاؤ. آج مصیبت کیا ہے کہ جب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ اچھا سلوک برے سلوک کا ذریعہ بن جاتا. آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو نا تو اس کی وجہ سے رشتہ داری جڑنے کے بجائے اور کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹتی ہے. کیوں؟ آپ کہتے ہو میں نے تو اتنا خیال کیا, وہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے, میں نے تو یہ کیا, وہ تو ہی نہیں ہے. اب بھائی تو نے کیا اللہ کے لیے, چھوڑ دے اس کو. یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو, آپ اس کے لیے نہیں کر رہے. تو اس لیے اپنے قریبی رشتوں پہ خرچ کرنا اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت. دینی مدرسوں پہ بھی خرچ کرو, رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو. اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, کوئی قابل اعتماد ٹرسٹ ہو. میں چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو پرسنلی جانتا ہوں اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں. باقی جس ٹرسٹ پہ بھی آپ کو اعتماد ہو ان کے ذریعے وہاں بھی رقم پہنچاؤ رمضان میں. اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے, ہمارے مال میں سب کے لیے حصہ ہونا چاہیے تاکہ ساری فضیلت ہمیں, ہر طرح کی صدقے کی فضیلت ہمیں حاصل. اور اپنی جان پہ بھی خرچ کرو, اچھی خوراک کھایا کرو, کیونکہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو جب صحت اچھی ہوتی ہے انسان عبادت کرتا ہے, دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتا. ہم آگے چلتے ہیں. اسی میں ایک اور آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے, یہودی جو ہے نا بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو انہوں نے تو بہت سی چیزیں حلال کر دی ہیں, حالانکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب میں حرام. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی یہودیوں پہ کچھ چیزیں ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی ہیں, گناہوں کی وجہ سے, وہ ناپاک چیزیں نہیں ہیں, تو وہ ان کو اسپیسیفک ان کے لیے سزا. پھر بار بار یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے, اب کدھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے؟ بیت اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس, سب سے پہلے
پہلے جو گھر بنایا گیا ہے نا لوگوں کے لیے تاکہ وہ عبادت کریں، وہ بھی بکہ تھا. وہ کہاں ہے؟ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں عربی میں، وہ مکہ میں ہے. تو بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، سعودی عرب میں ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے ایک رشتے دار اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے کوئی گھر دلا دے، تو بھی بغیر گھر کے نہیں ہے. صحیح ہے نا، تجھے بھی گھر کی ضرورت ہے، تو میں بغیر گھر کے کیسے رہوں؟ دیکھو کیسے کیسے لوگ واسطے دیتے ہیں نا اللہ. یہ تو اللہ ہو کے بھی تجھے زمین پہ اپنا گھر چاہیے، بات بالکل ٹھیک کی ہے. میں نے کہا لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کر لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس لیے اللہ کو کرائے کے گھر کی ضرورت نہیں، اللہ کو اپنے گھر کی ضرورت. اس لیے اللہ نے کرائے پہ گھر نہیں لیا. سچی مچی کا قیامت تک میں اور آپ مسافر خانہ ہے، تو اپنا گھر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کرائے کا گھر. تو گھر واقعی ضرورت ہے لیکن اپنا گھر ہونا یہ ضرورت نہیں، کیونکہ مسافر خانہ ہے بھائی، ٹرین میں بیٹھے ہوئے اگلے اسٹیشن سے اتر جائیں گے، جنازہ اٹھنے والا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10 20 30 40 50 سال، بس یہ ٹائم نہیں گزرتا ان میں. وہ بھی 50 سال کو کم ہے، نہیں بہت کم ہے. جب آئیں گے نا 50، اب بولے گا یہ کیا ہو گیا یار، ابھی کل کی بات تھی اور ابھی 50 کے ہو گئے، ابھی 60 کے ہو گئے، ایسے ٹک 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 کر کے ٹائم گزر رہا ہے. تو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، اپنا گھر بنا لو، نہیں دیا تو کرائے کے گھر پہ رہو، لیکن گھر ہونا بہرحال ضرور. بے گھر آدمی کا بڑی زندگی. تو پھر جس کو کرائے کا بھی نہیں مل رہا، اپنا بھی نہیں مل رہا، وہ اللہ میاں کو یہ واسطہ دے سکتا ہے کہ اللہ گھر کے بغیر تو بھی نہیں. تو اللہ کیوں گھر کے بغیر نہیں ہے پتہ ہے آپ؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں جیسے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں، بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کریں، مجھ سے لپٹ کے رویا کریں. تو اب اللہ کے پاس تو ہم عرش پہ نہیں جا سکتے نا، یہ تو ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. بھائی کوئی ایسی خلائی شٹل بناؤ جو 7ویں آسمان پہ جائے، وہ کہیں گے چلے جاؤ گے، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی، ہم جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں عید بقرعید پہ ان کی زیارت کے لیے، دادا دادی کے گھر جاتے ہیں، تو ہر ایک کے گھر ہی جاتے ہیں نا جب ملنا ہوتا ہے. کسی بڑے دن کے موقع پہ جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ روڈ پہ بلاتے ہیں اس کو. آپ آئے جی عید کے دن اپنی اماں سے ملنے جانا ہے، تو آپ نے کہا اماں وہ اعلی دین پارک پہ آ جاؤ. اماں بہے گی میری توہین ہے بھائی، میرے گھر آ بیٹا ملنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ یہی کہے گی نا. گرل فرینڈ سے ملا جاتا ہے گٹر کے ڈھکنوں پہ اور ادھر ادھر. لیکن جہاں تعظیم کا عنصر ہوگا، کسی ریلیٹو سے عزت دار سے ملنے کے لیے جانا ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ اس کے در پہ حاضری دو گے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے مجھ سے ملیں، محبت کا اظہار کریں، اور بندے بھی جو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ملیں. تو اللہ نے کہا میں تو عرش پر ہوں تو تم کہاں آ جاؤ، یہ میرا. تو اللہ میاں نے کوئی لگژری گھر نہیں بنایا کہ اس میں اٹیچ باتھ روم ہوتا، اس میں کچن ہوتا، اس میں ایک واش روم ہوتا، اس میں لگژری سوئمنگ پول ہوتے، اس میں جناب کو بڑے پنکھے ایئر کنڈیشن اور فانوس لٹکے ہوئے ہوتے. نہ اللہ نے کہا بھائی محبت کا اظہار کرنا ہے نا لپٹ کے، تو ایک 4 دیواری بنا. اب تو پھر بھی اس میں سونے وونے کے دروازے لگا دی. ابراہیم علیہ السلام نے تو کچے گارے کی مٹی سے بنا، اور جگہ بھی ایسی بیابان، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگتی وہاں، ایسی جگہ پہ اللہ میاں نے اپنا گھر بنا دیا. بیابان جگہ پہ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ میاں نے؟ اگر اللہ میاں اس کو سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ پہ بنا دیتے نا تو پھر تو سوئٹزرلینڈ کے چکر میں جا رہے ہوتے، سارے لیبل لگاتے اللہ کے گھر کی زیارت جا رہے ہیں، اصل میں تو پہاڑیاں دیکھنی تھی ہری بھری. اللہ میاں نے کہا ایسی جگہ پہ بناؤں گا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت ہی کھینچ کے لائے گی، اس کے علاوہ اس کو وہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی آبشارے چشمے نہیں ہے وہاں پہ، ایک زمزم ہے بس، وہ بھی دودھ کی نہر نہیں ہے، کوئی شہد کی، پانی ہے وہ بھی. تو اب لوگ وہاں جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، سب سے پہلا گھر. وہ کسی عارضے کی وجہ سے بیت المقدس بنا دیا تھا اللہ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر نبی کے علاوہ آئے، اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ وہ سارے بیت المقدس میں آئے ہیں. تو اس لیے اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو جی وقتی طور پر بیت المقدس ہے، وہیں جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھو گے. لیکن اصل کیا ہے تھا؟ اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ تھا بیت اللہ. تو اس لیے اب اللہ سے جن کو محبت ہے وہ جاتے ہیں وہاں. ایک عجیب منظر ہوتا ہے لوگوں کا، تو کیسے یہ جو ملتزم ہے یہاں لپٹتے ہیں، کیسی روح کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اللہ نے کہا میرا گھر، چلو جی اب اس کے گرد چکر لگاؤ، گھومو. اور ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اب لوگوں میں عبادت میں روحانیت ختم ہو رہی، انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ آ رہا ہے، روحانیت کا عنصر ختم. یہ دو بہت بڑی عبادتیں ہیں عمرے میں، طواف اور سعی. اس میں باتیں کرنا، سیلفیوں کی طرف توجہ دینا. دیکھو جب آپ اپنے دل سے کسی کام کی عظمت کو ختم کر دو نا اور انٹرٹینمنٹ بنا لو، اس کا سب سے پہلا وبال پتہ ہے کیا آتا ہے؟ پھر دوبارہ کبھی بھی آپ وہ عبادت کرو گے اس میں آپ کو روحانی لذت محسوس نہیں ہو. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس میں ہنسی مذاق شروع کر دو نماز میں، اور کبھی کھجا رہے ہو، کبھی ہنس رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، تو نماز تو ٹوٹتی ہے. لیکن اگر اس طرح چند دن دفعہ پڑھو گے نا تو پھر نماز کی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے دل سے نماز کی عظمت نکل جائے گی. اور آسان مثال دیتا ہوں، مسجد میں ہم آتے ہیں، ایک الگ سے احترام ہوتا ہے نا مسجد کا ذہن میں، کیا خیال ہے کہ بھائی گالی نہیں دینی، شور شرابہ نہیں کرنا، تمیز سے بیٹھنا ہے، ہوتا ہے نا احترام. لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ نہ کرے مسجد کو ہوٹل کا ماحول بنا دیا جائے، آپ آ رہے ہو، چائے پی رہے ہو، میز کرسیوں پہ پان گٹکے چل رہے ہیں، تو مسجد کا تقدس ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ختم. پھر آپ کو مسجد میں وہ روحانیت محسوس ہی نہیں ہو. خوب سمجھ لیں جب آپ طواف کرتے ہیں، سعی کرتے
جاتے ہیں. اگر آپ نے وہاں سیلفیوں میں نمائش میں لگا دیا اپنے آپ کو, ہنسی مذاق میں لگا دیا, باتوں میں لگا دی, کچھ لوگ طواف کرنے گپے لگا رہے ہیں, صحیح کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور بھائی کیا حال ہے, اور بھائی تھوڑا اسپیڈ پکڑ لیں, تھوڑا سا تیز چلے, ابے تھوڑا آہستہ ہو جا, یہ ابے تبے چل رہا ہوتا ہے بعض لوگوں میں. بھائی یہ تو شاعر اللہ ہے, آپ کس جگہ پہ ہو؟ اللہ کا گھر ہے. ساری زندگی جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی, آج اللہ نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اتنی بڑی, یوں سمجھو اللہ ہے وہاں پہ. وہ تو اللہ کو اس دنیا میں اپنی یعنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے, تو اللہ نے کیا کر دیا, میرا گھر ہے. تو کتنی بڑی جگہ ہے. اور پھر صفا اور مروہ کی سعی من شعائر اللہ. یہاں حضرت ابراہیم کی زوجہ نے ایک بہت بڑی قربانی دی تھی, اپنے بچے کو لے کے تڑپایا تھا انہوں نے اللہ کے لیے. بھوک, ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آ گئے, کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے. کتنی بڑی قربانی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی خاطر صبر کروں گی بس. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا, آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے, بار بار پوچھتی تھی. آخر میں ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے اونٹ پہ چل کے آئے ہوں گے ریگستانوں کو کراس کر کے. آپ دیکھ لو ذرا بیت المقدس سے سفر ذرا دیکھو آپ, شام سے سفر, شام سے ہوتے ہوئے آئے یہاں پر مکہ, ریگستان ہے لمبے لمبے. زوجہ بار بار پوچھ رہی ہے کہاں لے جا رہے ہو اور چھوڑ کے آ رہے ہو ہمیں. جب کئی بار پوچھا, پھر پوچھا بتائیں اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, فرمایا ہاں. تو حضرت حاجر نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع بولو نہیں کرے. کیسا توکل پیدا ہوتا ہے یار, اللہ کے لیے جب قربانی دی جا رہی ہے تو پھر اللہ ضائع نہیں کرتا, اور قربانی ہی اللہ چاہتے ہیں. بھائی کتنی بڑی یادگار ہے. پھر وہاں حضرت ہاجرہ کا اللہ کو دوڑنا کتنا پسند آیا, کیونکہ قربانی دی ہے نا, اللہ قربانی مانگتا ہے. آج ہمارے زندگی میں قربانی بولو, کوئی اللہ کے لیے نہ پسینہ بہاتے ہیں, خون تو بہت دور کی بات ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی آج نیند قربان کر کے. تو قربانی دی, اس قربانی کی اللہ نے کیسی قدر کی ہے. کیسے دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی نا, کیا حال ہوا ہوگا. عورت اپنے بچے کو بھوکا پیاسا برداشت کر سکتی ہے؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, رو بھی رہی ہیں, پریشان بھی ہیں, اللہ سے شکایت نہیں ہو رہی کہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. آج تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں, ذرا سی قربانی آئے تو اسلام کو, مولویوں کو, شریعت کو برا بلا کہنا, ابے ان مولویوں نے یہ کر دیا, ابے وہ علماء نے یہ کر دیا, ابے اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا. بچہ قحط سے مر رہا ہے, بھوک پیاس سے, دوڑ رہی ہیں, جو ان کے بس میں ہے وہ کر رہی ہیں, زبان سے کوئی اللہ کے خلاف شکایت بولو نہیں. ادھر کتنی مشکل ہے, تھک جاتا ہے آدمی اچھا خاصا صفا مروہ کی صحیح میں. اور اب تو کافی حد تک پلین ہو گیا, پہلے تو پہاڑ پہ چڑھنا, پہاڑ پہ اترنا ایسے تھا. کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اس کو کیا بنایا جا رہا ہے, انٹرٹین. سیلفی نہ کہیں فوت ہو جائے اپنے گھر والوں, بھائی بعد میں بنا لینا سیلفی, ہم منع نہیں کر رہے, ایک یادگار رکھ لینا اپنے پاس. ابھی تو فوکس کرو کس کو, عبادت کو فوکس. وہ دل میں استحضار رکھو کہ اللہ کی ایک نیک بندی یہاں دوڑی تھی. جب وہاں دوڑو نا, دیکھو اسلام کی ساری عبادتوں میں وقار ہے. حدیث میں آتا ہے جماعت نکل بھی رہی ہو نا, دوڑ کے مت آؤ مسجد, کیونکہ یہ وقار کے خلاف. دوڑنا ہے تو جاگنگ کرو, جا کے پارک بنے ہوئے ہیں, گلی محلے دوڑنے کی جگہ نہیں ہے, وقار ہے. وہاں کیا ہے, اس وقار کو ایک طرف رکھو. کتنے بڑے بڑے بزرگ, پیغمبر, سب وہاں کیا ہوئے ہیں, ایک حد تک چلتا ہے, فوراً اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے اب چلنا نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے, یہاں سے دوڑنا ہے. دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, بہت بڑا سبق مل رہا ہے ہمیں اس واقعے سے, بہت بڑا سبق. یہ کیسی بات, کوئی غیر مسلم دیکھے یار یہ کوئی عبادت ہے؟ نماز عبادت سمجھ میں آتی ہے, رکوع کر رہے ہو, سجدہ کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, سمجھ میں آتا ہے نا, روزہ رکھ رہے ہو, یہ کیا عبادت ہے دوڑ رہے ہو؟ اللہ نے کہا نہیں, میں نے عبادت کو کیا کر دیا ہے, اس کا فلسفہ ہی چینج کر دیا. عبادت جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا. وہاں کیا کرنا ہے, آپ نے دوڑنا ہے وہاں. تو یہ بہت بڑا ایک, تبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صفا اور مروہ میں جو پہاڑیوں پہ بہت لمبی دعائیں مانگا کرتے, بہت زیادہ. ہمارے جتنے اکابر حج کرنے جاتے تھے, عمرہ کرنے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی, اور جو میرے شیخ ہیں بھی, وہ بھی, ہم نے سب کو دیکھا ہے کہ صفا مروہ پہ لمبی لمبی دعائیں, کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. واقعہ ہوا تھا یہاں پہ, اس کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ سے بن گئی ہے. عمرے میں بھی مجھے تو, میں چونکہ اب عام دنوں میں تو میں جب عمرے پہ جاتا ہوں تو منہ چھپا کے جاتا ہوں, لیکن احرام میں تو منہ نہیں چھپایا جا سکتا نا. تو طواف کے دوران لوگ آ کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور مفتی صاحب, مجھے غصہ آتا ہے پھر مجھے, یار تم اللہ کے گھر میں آئے ہو, مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے ہو, تم یہاں. اتنی افسوس کی بات ہے, جب طواف کر رہے ہو تم ایک مشہور آدمی نظر آیا تو اللہ کو دیکھنے کے بجائے کہاں دیکھ رہا ہے, مفتی صاحب کو. بعد میں مل لینا, بعد میں اگر مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, ابھی اس کو فوکس کرو, اللہ کا گھر ہے بھائی, اس کو, اس کی توجہ. ہاں تھوڑا سلام کر لیا, ہیلو, بس اتنا کافی. اس وقت سیلفیاں طواف کے دوران لینے کی کوشش, یہ بہت غلط حرکت ہے. صفا مروہ میں بھی, تو حج میں تو اور زیادہ ہے, حج میں رمی بھی ہے, رمی ایک الگ ہی عبادت ہے. پھر طواف زیارت ہے. طواف زیارت کا کیا مطلب ہے, بقرعید کے دن طواف. یہ عام طوافوں جیسا طواف نہیں ہے, کیونکہ بقرعید میں جو طواف ہوتا ہے نا, وہ ہے اصل وہ طواف جو بیت اللہ کی وجہ سے ہم پہ واجب ہوتا ہے. وہ اللہ نے 3 دن رکھا ہے, بقرعید کے 3 دنوں. اس میں کتنا ساری دنیا, یعنی جو بھی مسلمان دنیا بھر سے جاتے ہیں, 3 دن ہی ہیں ان کے پاس اس میں طواف, وہ حج کا رکن ہے وہ. تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو انسان کو, اگر وہ تھوڑا سا دل ہو نا, اس کے اندر رمق ہو, دل میں حیات ہے, زندگی ہے, تو یہ اللہ کی محبت
چنگاری کا کام دے دی. لیکن اگر آپ نے ان عبادتوں میں جا کے گپے لگانا شروع کر دی طواف کے دوران اور باتیں کرنا شروع کر دی, سیلفیوں کو فوکس کرنا شروع کر دیا, تو عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا, لیکن ایسا دل میں برکت اور نور ختم ہوگا نا کہ وہ نحوست پھر کبھی ختم نہیں ہو. کتنے لوگ ہیں دل ہی نہیں لگتا ان کا وہاں, کہتے ہیں یار بس آئے تھے جلدی سے عمرہ کر کے بھاگے یہاں سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دل میں جو ہے نا وہ سیاہی پیدا ہو جاتی. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. یہ مکہ میں جب پہلے لوگ جایا کرتے تھے نا, اب تو آسان ہو گیا نا, ہر غریب سے غریب بھی جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جب حج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی, بے ہوش ہو جاتے تھے, کئی مہینوں کا سمندری جہازوں کا اونٹوں کا سفر کر کے پہنچتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. جب نظر پڑتی بے ہوش ہو جاتے لوگ. اب تو ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں, موبائل میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر وقت, اور پھر سیلفیاں بھی لے رہے ہیں. تو کیا ہو گیا, دل میں اس کی جو اہمیت تھی اور جو ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ختم. اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, اللہ میاں کا کوئی نقصان نہیں. یہ تو کسی بھی طرح سے نا اچھے عمل کی عادت ہوتی ہے, ڈھال اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرو. اور میں تو اپنی بات بتاؤں, میں اپنے آپ کو اچھے عمل پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی بہت سہارا لیتا. دنیا کا بھی بہت, کیا یار عادت پڑے عمل کی. اب جیسے صبح کبھی, آج بھی میں نے ایکسرسائز کی نا, ایکسرسائز کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے بھائی, نیت یہ ہوتی ہے میری کہ یار صحت اچھی ہوگی, گھر والوں کے حقوق ادا ہوں گے, انسان خوش مزاج ہوتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, اس پہ ثواب ملتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں مجھے دوڑنے کے ہر چکر پہ کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. پھر شیطان بیچ میں کہتا ہے بیٹا اتنا بھی نیک نہیں ہے, تو اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل ہوں. تو میں کہتا ہوں, میں شیطان سے بولتا ہوں ہاں ہوں, تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ اس چکر میں نا شیطان روکتا ہے پھر کہ نہیں کرو جاگنگ, نہیں کرو جم, نہیں جاؤ, کہ تیری نیت میں کھوٹ آ رہا ہے, تو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو بھائی میں جانوں اللہ جانے, تو شیطان تیرے کو کیا پیٹ میں کیوں روڑ رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی, صحیح ہے کر رہے ہیں بھلے, تو اچھا عمل ہے نا. کیونکہ جب کسی بھی نیت سے اچھا عمل ہو جائے گا نا, اس کی فائدہ آخرت کو بھی ہوگا. اس اب دیکھو, اگر ہماری دنیا کی بھی نیت ہو کہ یار میری صحت اس لیے اچھی ہو تاکہ میں پراٹھے اسی طرح کھاتا رہوں صبح, ویسے ہی کوئی بہت بری نیت ہے, اتنی بھی بری نیت نہ کریں آپ, لیکن فرض کر لو کہ میں دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں, یہ بھی نیت ہو. جب صحت اچھی ہوگی تو فائدہ آخرت کو بھی بہرحال ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہو. کیونکہ آپ نماز میں دل لگے گا آپ کا, آپ تراویح پڑھ سکو گے, آپ تہجد پڑھ سکو گے, آپ حج کر سکو گے. آپ بیانات 2 گھنٹے کے جو میں بیان کرتا ہوں, 2.5 3 گھنٹے کے بھی میرے بیانات ہوئے ہیں, ایک دن میں 2 بیانات بھی ہوئے ہیں. اگر یہ صحت نہ ہوتی تو بے ہوش ہو کے گر جاتا بھائی میں, تو اس کا فائدہ آخرت کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں. تو نیت کرو اچھی, لیکن اگر اس میں بیچ میں دنیا کی نیت آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. عمل مت چھوڑو, آنے دو, بس ویسے آنے دو. شیطان ہر طرح سے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. میں جب بیانات کا سلسلہ میں نے شروع کیا نا, میں نے تو بہت پہلے بیانات کا سلسلہ شروع کیا, میں چاہتا تھا مجھے بیان کرنے میں مزہ بالکل نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بیان, مجھے شوق شروع سے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم مسجد میں پہنچے بیان کرنے کے لیے, تو میری جگہ کوئی اور پہلے شروع کر دیا انہوں نے, تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو اب وہ صاحب کا دل چاہ رہا تھا بیان کرنے کا, ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں آ گیا. میں نے کہا بھائی جان میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں کہ آپ کو بٹھا دیا, یار ہمیں تو سکون ملے گا. تو الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے کہا کہ بھائی مجھے نا بیان کا شوق نہیں ہے, حالانکہ یہ ہونا چاہیے, یعنی لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے نا, تو جذبہ نہیں ہے میرے اندر, اور وہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے تو ثواب ہی نہیں مل رہا, میں اپنے خام خام میں اپنے گلا پھاڑ کے ضائع کر رہا ہوں, تو میں کیا کروں. انہوں نے بولا یہ شیطان ہے جو الو بنا رہا ہے کام سے روکنے کے. کام کو فوکس کرو. کام یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں, لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں, لوگ زنا میں پڑ رہے ہیں. بھائی ڈیوٹی پوری کرو, اخلاص کے چکر میں نا عمل کو مت چھوڑو, اخلاص پیدا ہو جائے گا. اور اخلاص ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, حقیقت میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے. شیطان نا بہت بڑی فلم ہے, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, بہت بڑی فلم ہے. وسوسے ڈالتا ہے وہ, کہہ رہے تمہارے تو یہ عمل ضائع ہو رہا ہے, تمہیں تو ثواب ہی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا شکر کرنا سیکھو. پھر مجھے موٹیویشن پتہ ہے کہاں سے ملی ہے, کہ میں بیان کرتا رہتا تھا 2 3 گھنٹے کے. میں نے کہا یار فائدہ تو 4 آدمی نے داڑھی رکھ لی, اتنے 10 سالوں میں کیا فائدہ. مجھے موٹیویشن ملی ہے جب یوٹیوب پہ بیان جانا شروع ہوئے, نیچے کمنٹس آنا شروع ہوئے, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا, تباہی ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو کیا ہو رہا ہے, فاق سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملنا شروع ہوئی ہے, اس لیے میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی. اچھا بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے, اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کا کیا کیا اثر پڑ رہا ہے. پڑھے لکھے لوگوں نے جب بتایا نا, ہم ملحد ہو چکے تھے. میں نے ایک واقعہ سنایا, میں بھی ترکی جا رہا تھا, تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان میں لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا افسوس تو ہوا سن کے. میں نے کہا شاید ایسے ہی ہوگا, اب اس سے آدمی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ آدمی کہتا ہے پھر چھوڑو تو پھر کیا ہے. بہت لوگ مجھے یہ کہتے تھے, ابے بھائی آپ کے تو لطیفے ہیں, چٹکلے ہیں. شروع میں کمنٹس میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی. تو موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں, ترکی جا رہا, ہمارے
استاد تھے جامعہ کے, انہوں نے بولا آپ تو لطیفے سناتے ہو بس, اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا, اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں. میں نے کہا یار یہ مجھے عجیب سا لگا تو صحیح, لیکن میں نے کہا شاید ہو ایسا. اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا, ایک لڑکا, اس نے کہا میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ رش بہت ہے اس لیے میں مل نہیں سکا, میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا, خدا کا منکر ہو گیا تھا. آپ کے بیان سن کے میں دوبارہ میں اسلام بھی لایا ہوں, داڑھی بھی رکھی ہے اور نماز بھی میں نے, وہ لندن جا رہا تھا وہ. میں نے کہا لے بھیا, یہاں سے ڈی موٹیویٹ ہوا, ادھر سے کیا ہو گیا, موٹیویٹ ہو گیا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ الحمدللہ. تو جب ایسے بہت سارے, میں واقعات سناتا نہیں ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ شو بازی نہ ہو جائے, لیکن اگر میں رجسٹر رکھ لیتا نا کہ کتنے لوگوں کو الحمدللہ کتنا فائدہ ہوا ہے, تو شاید ایک رجسٹر اس کے لیے کافی نہیں. کتنی خواتین کے گھر بسے دوسری شادی کے بیان کی وجہ سے, کتنے لوگ نمازی بن گئے, کتنوں سے شرابیں چھوٹ گئیں, بہت بہت الحمدللہ اللہ نے. لیکن ظاہر ہے جتنا ہم کام کر سکتے تھے اتنا ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بار بار آتا ہے نا دماغ میں, اخلاص نہیں ہے یہ فلان, یہ کون کروا رہا ہے, یہ شیطان کروا رہا ہے کام چھڑوانے کی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, یہ شیطان ٹوپیاں کرا رہا ہے تاکہ انسان کام کرنا چھوڑ دے. یہ ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا کرو, اپنی خود تعریفیں کر لیا کرو کبھی بیٹھے, بھائی تو نے آج بڑا خاندانی کام. جب دوسری شادی ہو نا, لوگ ماریں گے, پکڑ کے کوٹیں گے, آدمی ڈر جائے گا, تو اپنے آپ کو خود, کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی میں ہر جگہ آپ کو, ہر جہاں بھی کوئی دوسری شادی کر رہا ہے میں اس کو سمجھانے پہنچ جاؤں تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کتنے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ کو سمجھایا کرو کہ دیکھ تو نے زندگی میں پہلی دفعہ خاندانی. مجھے بھی جب میں نے دوسری کی نا تو اتنی لتاڑ سنی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط 2 نمبر آدمی ہوں, مجھے محسوس ہونے لگا تھا یہ. حالانکہ میں تو اس پہ مناظرے ہوتے تھے, اتنا لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا. پھر میں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار شاید زندگی میں ایسا تو نہیں, میں نے پہلی دفعہ کوئی بہت ہی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اس طرح میں اپنے آپ کو سمجھا کے نا, ورنہ میں مر جاتا ہارٹ اٹیک سے. اتنا غم ہو رہا تھا مجھے دوسری شادی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خوشی ہو رہی ہے کہ غم ہونا چاہیے اس موقع. کبھی سوچتا تھا میری شادی ہوئی ہے تو لڈو اور موبائل دیکھتا تھا میسجز کے ادھر ادھر, ہر آدمی کا منہ لٹکا ہوا, تو پتہ نہیں عجیب کنفیوژن والی حساب کتاب. اور ایسے ہی لوگ دوسری کر کے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. ابھی ایک مولوی صاحب آئے, اتنے غمزدہ, رونے پھوٹ کے رونے والی کیفیت ہو رہی ہے, کہہ رہے میں نے بیوہ سے شادی کی ہے, پتہ نہیں کیا کر, اتنی لتاڑ رہے ہیں لوگ. تو مجھے بڑا ترس آیا, بڑی مشکل سے میں نے آنسو رو کے اس کے چہرہ دیکھ کے نا, میں نے کہا, مجھے لگ رہا تھا, میں نے اس کو کہا نا مبارک ہو, تو یہ اٹھا کے تھپڑ نہ لگا دیں, تھپڑ نہ لگا. ایک نے تو دوسری کی نا, اتنی ٹینشن میں آیا, میں نے کہا مزید کا ارادہ, کہہ رہے بھاڑ میں جائیں 4 شادیاں, یہ اس کے الفاظ, کہہ رہے بھاڑ میں گئیں 4 شادیاں. تو ایسے موقع پہ آپ اپنے آپ کو خود کیا کرتے ہیں, دیکھو غلط نہیں ہے, اس میں غلط کیا ہے. بہرحال یہ لمبی کہانی ہے, کبھی آپ کر کے آئیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو تھپی دوں گا. تو میں نے اس مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا یار, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں کوئی گناہگار ہوں, میں نے غلط, حالانکہ بیوہ سے اس کے یتیم بچے بھی پال رہا ہے, کہہ رہے مجھے لگ رہا ہے میں غلط کیا. واقعی اس کو لگ رہا تھا, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا یہ شرمندہ ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم شاید زندگی میں آپ نے اگر کوئی نیکی کی ہے نا تو پہلی دفعہ یہ ایک نیکی کا کام. میں نے کہا اس پہ گھبرانا بالکل بھی آپ نے نہیں, ایک ہی کام کیا ہے آپ نے, اور اسی پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نماز تو سارے مولوی پڑھتے ہیں یار, داڑھی والے, آپ نے بھی ٹوپی پہن کے کون سا, میں نے بھی, میں پگڑی پہنتا ہوں, آپ خالی ٹوپی پہنتے ہو, میں کیا پہنتا ہوں, پگڑی. یہ کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں. یہ کام خاندانی کیا, ایک عورت کو برائی سے بچا لیا, اس کو شیلٹر دے دیا, پہلی دفعہ خاندانی کام کیا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جو اتنے غم. میں نے کہا یار گریبان کھولو اور بائک یا گاڑی اگر چلاتے ہو نا, اس کو پیچھے لکھو موسٹ وانٹیڈ. میں نے کہا اس کو انجوائے. میں نے کہا دیکھو جو محلے کے بدماش ہوتے ہیں نا, یہ جو بڑے بڑے ڈکیت نہیں ہوتے, جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, سارے جرم کر کے ان کو پھانسیوں کی سزائیں ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا, وغیرہ میں نے 10 بندے مارے گئے, 11 12 15 100 یہ ایسے تاؤ دے رہے ہوتے, تو نے کیا ہے, تو بتا اسمگلنگ میں کیا بیچتا تھا. چرس, 2 ٹکے کا اسمگلر, ہم آئس بیچتے تھے, ہم جو ہے نا ہیروئن کی اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ برائی پہ اتنا فخر کرتے ہیں. تو آپ نے زندگی میں ایک ڈھنگ کا کام کیا, موسٹ وانٹیڈ لکھو اپنی بائک کے پیچھے, بول رہے ہیں جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے. ایسی کی اتنا خوش ہو کے گیا نا وہ بندہ, خوش ہو کے, مجھے لگا یہ مرنے سے کم از کم بچ جائے گا. لیکن اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے دوبارہ. یہ تجربہ ہے میرا, تھوڑی دیر کے لیے ایک ملتا ہے سکون, رکھتا ہے ایسی کی تیسی, پھر اگلے دن پھر وہی ٹھس. تو اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کیا. جب رمضان گزرتا ہے, آخری بات کر کے بس میں ختم کرتا ہوں, یہ پھر سوالات اتوار کو دیں. رمضان جب ہوتا ہے نا, رمضان آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے, لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں, سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں, میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا. تراویحیں سبھی پڑھتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے. قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا, میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں, ان کا رمضان روزے رکھ لیے, یہ تو ہوں گے بہت نیک. میں تو بڑا کمزور ہوں, میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ, آدمی سوچتا ہے پھر کرتا ہے چلو کل رکھیں گے, چلو پرسوں رکھیں گے, رکھ لیتا ہے تو 1 رکھ لے گا, 2 رکھ لے گا, بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں, میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھ. یہ کس کو, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بھائی ایک نعمت ملی ہے, شکر ادا کرو یار. ہم ورنہ آسان ہے
यार, कितना बड़ा अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिए। ऑप्शनल रखता तो मेरे भाई मैं और आप इतनी बड़ी नेकी, अल्लाह ऑप्शन दे देता ना कि भाई तू रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो छोड़ दे, तो हम कहां रख लेते भाई। अल्लाह ने कहा फर्ज है तुम्हें रखने पड़ेंगे। इतना बड़ा एहसान हो गया अल्लाह का हम पे कि हमसे 30 रोजे लगातार उसने रखवा ली और तरावी पढ़वा ली उसने हमसे, कुरान खत्म करवा लिया हमसे। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूं, मैं कहता हूं भाई हम तो बड़े नालायक हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा कि 30 रोजे रखने की अल्लाह ने तौफीक दी। इसी वजह से जब चांद गुजरता है तो लोग रो रहे होते हैं, हाय हाय रमजान जा रहा है, हम खुश होते हैं कि यार अल्लाह मियां ने 30 रोजे रखवा के अब हमें छुट्टी दे दी, अब खाओ। तो जब अल्लाह छुट्टी दे देगा हम छुट्टी पे खुश होंगे, जब रोजा कहेगा तो हम क्या करेंगे? क्या हो गया भाईजान? भाई ईद की खुशी है तो जो अल्लाह कह रहा है वो करो। अल्लाह कह रहा है ईद को खुशी मनाओ, तो फिर क्या है? फिर खुशी है। और खुशी किस बात की है? कि अल्लाह ने तुम्हें 30 रोजे रखने की तौफीक दी, जो फर्ज था वो अदा हो गया, अब वो फर्ज तुमने जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मजदूर को मैंने देखा है जब सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करता है ना, उसको पता है मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, अब मुझे दिहाड़ी मिलेगी। गमज़दा होता है या खुश होता है? लोग सऊदी अरब से छुट्टी पे आ रहे होते हैं, यार सैलरी लेके, तनख्वाह लेके, पूरी ड्यूटी हमने कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था कंप्लीट हो गया, जितने लाख मिलने थे मिल गए, अब क्या है? छुट्टी। तो खुशी खुशी आते हैं, भाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। तो ऐसे ही रमजान में अल्लाह ने कहा है कि भाई पूरे साल मैं खिलाता पिलाता हूँ, अब एक महीना मेरे लिए भूखा प्यासा रहे। तो अल्लाह हमें रखवा लेता है, हम तो भाई उस पर क्या होते हैं? खुश होते हैं। और हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ठीक है हमारी जिंदगी खताओं से भरी हुई है, जहां उन खताओं पे हमें अफसोस होता है तो जो नेकी के काम होते हैं उन पे खुशी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब अजीब बात है, गुनाहों पे गम तो हो रहा है, नेकियों पे खुशी नहीं हो रही, तो ये आधा काम हो रहा है, आधा ये खतरनाक, इससे मायूसी पैदा होगी। तो जहां नेकी से खुशी, गुनाहों पे गम होना जरूरी है, वहां नेकी पे खुशी होना भी जरूरी है। ये ईमान की अलामत है। अगर नेकी पे खुशी नहीं हो रही, सिर्फ गुनाहों पे गम है, इससे मायूसी आएगी। इससे जो थोड़ी बहुत नेकियां कर रहे हो वो भी मार्केट से क्या हो जाएंगी? शॉर्ट। और ये भी गलत है कि नेकी पे खुशी हो गुनाह पे गम ना हो, ये भी गलत। बाद लोगों को नेकी पे खुशी होती है, गुनाह पे गम नहीं होता, ये भी गलत है। गुनाह करके गम हो और नेकी करके राहत मिले, खुशी मिले, तो इससे इंसान को फायदा होता है। अल्लाह भी चाहते हैं कि तुम नेकी करके खुश हुआ करो और गुनाह करके गमज़दा हुआ। तो बच्चों को भी जब बाज माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, उनके गलत कामों पे टोकते तो रहते हैं, अच्छे काम पे तारीफ नहीं करते कभी। बहुत खतरनाक है, आप बच्चे को बागी बना रहे हो। देखा है मैंने, बास बापों को देखा है, माओं को देखा है, वो क्या कर रही होती है, बच्चा जब उल्टा करके आएगा एक थपेड़ लगाया, वो बेचारे पूरा घूम जाते हैं एक चक्कर में ना। तो अम्माओं के थपेड़े ज्यादा आजकल खतरनाक चल रहे हैं बापों से, तो बाप भी उसी थपेड़े के डर से तो चुप बैठा हुआ होता है पूरे घूम जाते हैं बच्चे। लेकिन ये जी माँ है तो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है भाई। माँ है तो ये थोड़ी कि जो मर्जी करती रहे बच्चे के साथ। तो उसकी बुराइयों पे उसको डांटा जा रहा होता है, अच्छाइयों पे उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, तो ये गलत है भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें दोनों चीजें मिलती हैं। और ये जो है ना कि किसी के मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, ये वो वाली तारीफ है जो मक्खन लगाने के लिए हो या जिससे सामने वाले के बिगड़ने का अंदेशा हो। मोटिवेशन के लिए तारीफ करना ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी ने एक सहाबी से फरमाया, इन्ना फीका खसलतैन, तुम्हारे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं, युहिब्बुहुम अल्लाहु व रसूलुहु, जो अल्लाह को भी बहुत पसंद और अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद। उन सहाबी में दो बड़ी खूबियां थी, तो लोग थोड़ी उनकी तारीफ करते थे, ना उनको अपनी उन खूबियों के बारे में खुद पता होगा। लेकिन नबी ने फरमाया तुम्हारे अंदर दो क्वालिटी बड़ी जबरदस्त। वो क्या फरमाया? अल हिल्म वल अना, एक जल्दबाजी नहीं है, और एक क्या है? बुर्दबारी, जल्दी गुस्सा नहीं आता तुम्हें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता उनको, बहुत देर से आता है, बुर्दबारी होती है। और जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, जब भी फैसला करेंगे एकदम एक्साइटेड, जज्बाती नहीं हो जाते, तमाम पहलुओं पे गौर करके पूरा एनालाइज करके फिर एक नतीजा कायम करते हैं। ये बड़ी क्वालिटी है। तो नबी ने देखा उन साहबी में ये दो क्वालिटियां, आपने फरमाया ये बड़ी खानदानी क्वालिटी है। सही है ना? अल्लाह को और रसूल को क्या मतलब इस पे कायम रहना? तो कोई हौसला अफजाई करने वाला नहीं होता, तो इंसान अपनी खूबियों को भी खामियां समझना शुरू करता है। समझता नहीं है बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात। और आजकल तवे पे बैठे हुए लोग आपको बहुत मिलेंगे। उन साहबी में बर्दाश्त था, तो अब बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं, हर वक्त ऐसे तवे पे बैठे हुए, जरा सा छेड़ दो तो एकदम भड़क जाते हैं ना। कुछ बोल दो, उनके सियासी लीडर को एक लफ्ज़ तो बोल के देखो आप। अभी सुना है कोई कत्ल वतल भी हो गया इस चक्कर में, केपीके में। एक सियासी जमात के लीडर ने दूसरी सियासी जमात के लीडर की बुराई की, उसने उठा के बंदा ही मारा। तो ये चल रहा है मार्केट में, क्योंकि तहम्मुल, बर्दाश्त, बुदबारी क्या है, खत्म चल रहा है। तो किसी में कोई खूबी हो ना तो वो भी बता देनी चाहिए, खामी हो तो एतदाल से वो भी बताना जरूरी है, वरना अपनी खूबियां सुन सुन के इंसान चौड़े में आज, खामी हो तो वो भी एतदाल के साथ। मेरी खामी, में ऑस्ट्रेलिया में था, तो एक मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग बना, एक खातून आई, पर्दे में थी, उन्होंने कहा आपसे मुझे 2 मिनट की बात करनी है। उनके हस्बैंड भी साथ में थे। मैंने कहा साथियों को कहा आप थोड़ा आगे, कह रही पर्सनली बात साइड पे होगी। कहती हैं आपके अंदर 2 बुराइयां बहुत बुरी थी साहब, एक आप मेंबर पे हंसाते हैं बिल्कुल भी मुनासिब, और एक इस तरह के लतीफे सुन मुझे, क्योंकि मैं तो 22 दिन से तारीफें ही सुन रहा था,
مفتی صاحب آئیے سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں مسلمان ہو گیا, آپ کا بیان سن کے میں نے داڑھی رکھی. تو جب وہ کہا نا تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ انسان کا بچہ, ان کو تو نہیں کہا کہ انسان کا بچہ, میں دل میں کہا کہ انسان, لیکن خدا کی قسم مجھے اچھا اس لیے لگا کہ یار کوئی تو ہو جو, کیونکہ وہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے بھائی, میرا تو نیچرل انداز ہے بیان, میں یہ لطیفے نہیں چھوڑ سکتا, میرا نیچرل, کوئی تکلف کر کے تھوڑی میں کوئی کر رہا ہوں بھائی, میرا یہ فطرت تھوڑی چینج ہوتی ہے انسان. لیکن مجھے یہ لگا کہ یار اگر سب تعریفیں کرتے رہے نا, کوئی آپ کے منہ پہ آپ کی برائی نہ کرے, آپ تو ویسے ہی تباہ ہو جائے. کوئی تو ہو نا جس نے مجھے ٹوک دیا, تو مجھے تھوڑا سا اندر فیلنگ بھی ہوئی, تھوڑا سا دھواں بھی محسوس ہوا مجھے, ٹھیک ہے نا. اس سے انسان کم از کم مجھ میں اپنی برائی سننے کی برداشت تو پیدا ہوگی نا. اس خاتون کی رائے سے میں اگر متفق نہیں بھی ہوں تو کم از کم کوئی اور جب کرے گا تو اس کو سنوں گا تو صحیح نا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے, تو وہ ایک دم ایسا جذباتی ہو جائے گا, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا. بھائی تجھ میں اور فرعون میں کوئی فرق بولو نہیں ہے, اتنا کوئی غصہ آ رہا ہے. یہ غصہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا کہ میرے اندر کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فرض کرنا ہی غلط ہے. ہمارے ایک جاننے والے نا بات بات پہ اٹھ پٹ بہت غصہ ہوتے تھے, وہ مولوی صاحب, اور کسی سلسلے کے بزرگ بھی تھے, وہ پتہ نہیں ہر وقت توے پہ بیٹھے رہتے تھے, وہ جوان آدمی تھے. تو میرے پاس بہت, یہ مجھے کسی نے بتایا ان کے بارے میں نے کہا یار یہ کیوں اتنا غصے میں. انہوں نے کہا اصل میں یہ برے آدمی نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک. آئی بات سمجھ, ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں کیا ہوں, بہت. تو اب ظاہر ہے جس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, وہ جب اپنے خلاف سنے گا تو غصہ آنا کیا ہے, نیچرل. تو اپنے بارے میں وہم ہوتا کیوں ہے, بولو بھائی ہم تمہارے جیسے نارمل, ہم کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی فلم نہیں. میں نے کبھی اپنے گھر کے بارے میں دعویٰ کیا کہ میرے گھر میں بہت سکون ہے اور میں 4 شادیاں کر کے بہت کامیاب لائف ہے, لوگوں آ جاؤ تم بھی اس راستے کی طرف. کبھی میں نے دعویٰ کیا یہ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے 2-3 شادیوں والے نا بتا رہے ہوتے ہیں ابے مفتی صاحب ہم نے تو ایسا رکھا ہے ماشاءاللہ, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے فلانا. میں نے کہا بھائی آپ کیا, آپ مریخ سے آئے ہوئے ہوں گے, ہم تو بھائی نارمل عام انسانوں کی طرح کے کیا ہیں, بولو انسان. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی 4 شادیاں کامیاب ہو گئیں, تجربہ کیسا رہا, اب آپ بتاؤ 2 کرنی چاہیے, کامیاب ہو گئی. میں نے کہا کامیابی کا مفہوم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کامیابی کا مفہوم اگر یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا یہ تو جنت میں ہی ہوگی, یہ دنیا میں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا دنیا. اور اگر کامیابی کا یہ مفہوم ہے کہ میں کر کے پچھتا رہا ہوں, پچھتا نہیں رہا, تو میں نہیں پچھتا رہا, چاہے جتنی بھی ٹینشن ہو. کیا خیال ہے, جیسے کوئی ایک شادی کرے اور ٹینشن ہی ٹینشن ہو, تو وہ کیا کہے گا بھائی یہ والی غلط ہو گئی, یہی کہے گا نا, یہ تھوڑی کہے گا کہ ایک شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کسی کی 4 شادیاں بھی غلط ہو گئی تو بھائی اس سے اسلام کا فلسفہ تھوڑی غلط ہو جائے گا, اس سے یہی ہوگا. تبھی یہ جو لوگوں کے یہاں طلاقیں ہوتی ہیں نا, میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا. ابھی وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں بھی طلاق ہوئی ہے نا, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کلپ بناؤ کلپ بناؤ, آسٹریلیا میں تھا. میں نے کہا کیا کلپ بنائے, نارمل ہے بھائی, کبھی میاں بیوی میں بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, تو جب بنتی ہے تو اکٹھے رہتے ہیں, نہیں بنتی تو طلاق ہو جاتی ہے. کون سا اتنا بڑا طوفان ہو گیا یار, اس کو اتنا میڈیا پہ اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے بات سمجھ, اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے, ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں شعیب ملک کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا میں دونوں کے ساتھ ہوں, کیا خیال ہے بھائی, نہیں ہوئے تو اب اس میں نہ شعیب ملک کا میں سمجھتا ہوں قصور ہے, نہ ثانیہ مرزا کا قصور. تو جب پتا چلے گا جب دونوں کے گھنٹوں پوری تقریر سن کے فیصلہ کرے کہ غلطی کس کی تھی. نارملی کیا ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, پھر بھی نہیں بنتی دونوں میں, کیا ہے. دوسری بات یہ, اگر شعیب ملک غلط تھا یا ثانیہ ملک غلط تھی تو کرنا کیا, جب علیحدہ ہو گئے تو اب جو مرضی غلط تھا تو وہ جانے اللہ جانے, کیا خیال ہے. یہ غلط صحیح کی بحث تو جب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہوں. پھر ثانیہ مرزا مجھ سے, ثانیہ مرزا نام ہے نا, ثانیہ مرزا مجھ سے رابطہ کر کے کہتی شعیب ملک میرے حقوق ادا نہیں کر رہا, مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تو پھر میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھ سے کوئی کہتے شعیب ملک یہ کر رہا ہے, میں کہنا بھائی وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی بیوی جانے, اور ثانیہ مرزا جو کر رہی ہے وہ اس کا شوہر جانے. مجھ سے تھوڑی انہوں نے باپ بنا کے پوچھ رہے کہ ہم کون صحیح ہے کون غلط ہے. کتنی بھی کمپلین میاں بیوی کی آئے نا, بولو ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب یہ ہمارے پاس فیصلہ لائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے, جب تک میرے پاس نہیں ہے تو وہ میاں بیوی بھائی تو جو مرضی کرے, یہ ہمارا ہیڈک, بولو نا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. ابھی ایک جھگڑا ہوا 2 تاجروں میں, بہت بڑا جھگڑا نا, ایک کہہ رہا ہے میں ایسا, وہ کہہ رہا ہے فلانا ویسا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, ایسے بالکل انجوائے کر رہا ہوں نا, ایسے بالکل ہے, کیونکہ میں ٹینشن کیوں لوں تمہارے جھگڑے کی, بھائی جھگڑا تمہارا ہے, میں ایک دم تیش میں تو غلط ہے تو غلط ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کون صحیح ہے اس میں. میں نے کہا آپ لکھ کے دیں ریٹن میں نا کہ مفتی صاحب ہم دونوں کا جھگڑا ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے نا پھر ہم اس کو مانیں, یہ لکھ کے دیں, پھر میں دوبارہ سے آپ کا جھگڑا سننا شروع کروں. ابھی تک تو میں نے اس کو, کیونکہ میرے اپنے غم کم ہے جو میں تمہارے غموں کو لے کے یار بیٹھا رہا ہوں. پیسیوں مسائل ہے میرے ساتھ. آج نا لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت ہے, ثانیہ مرزا شعیب ملک, ابے ان کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر وہ ثانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے, اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی, تو پروگرام بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا. جب تھے تو اس وقت وہ, میں جلدی سے وہ تاجروں کا قصہ مکمل کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میاں بیوی کے معاملات میں بھی ایسے ہی کیا کرو. تو جب وہ الزام لگایا نا وہ 2 تاجروں نے یوں ہے, میں نے کہا بھائی لکھ, اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کون صحیح ہے تو ریٹن میں دونوں لکھ کے دو, زبانی کلامی نہیں ہوگا تاکہ مکر نہ سکو آپ, اور پورا پراپر وے میں لکھ کے دو جھگڑا کیا ہے, پھر اپنا فون نمبر بھی ڈالو, میں
میں اس کو پہلے پراپر پڑھوں گا, سمجھوں گا, پھر کراس کویشچن کر کے اس کی تنقید کروں گا, اور پھر لیٹر پہ آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ جو فیصلہ مفتی صاحب نے کیا ہم اس کو مانیں گے, ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اس پورے پراپر وے سے کوئی میاں بیوی جھگڑا کر کے میرے پاس آئیں تو میں فیصلہ کروں گا اس میں شوہر صحیح ہے یا بیوی. جب تک نہیں آئیں گے تو بھائی الزام کی دنیا تو بہت بڑی ہے. بیوی شوہر پہ طلاق کے بعد تو الزامات ہی لگتے ہیں. طلاق کے بعد بیوی یہ تھوڑی کہے گی میرا شوہر بہت اچھا تھا, بلا وجہ طلاق دے دی مجھے اس نے, اور شوہر یہ تھوڑی کہے گا میری بیوی بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی میں نے چلتا کر دیا اس کو. ایسے تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میاں بیوی کے معاملات ہوں, یہ بزرگوں کے ہاں بھی طلاقیں ہو سکتی ہیں, مفتیوں, اللہ نہ کرے, ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے کہ حضرت جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی, لو اپنا گھر تو بسا نہیں سکتے, دوسروں کو مشورے دیتے ہیں. نہیں بھائی, یہ نیچرل ہے, یہ نارمل ہے. اگر عورت نہیں سنبھل رہی ہے تو شوہر نہیں سنبھال سکتا اس کو. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا. ایک جھگڑا میرے پاس آیا, بہت بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, ان کا اپنی بیوی سے نوجوان عالم تھے, بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھے سنجیدہ عالم تھے اور تقویٰ تھا ان میں. ان کا جھگڑا چل رہا تھا بیوی سے, 2-3 دفعہ علیحدگی کی بات ہوئی. تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیوی اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے گارنٹی, تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا نا, یہ تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا, اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا. نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشت ہی کرنا ہے, نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا. تو اس لیے گھروں میں بھائی ہم تو کبھی الٹا ہم نے دعویٰ ہی نہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بھائی جب 2 شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے چانسز کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں, اس میں 3 میں اور بڑھتے ہیں, 4 میں اور بڑھتے ہیں. سمجھتے ہو, کیونکہ جھگڑوں کا امکان میرے نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, لیکن بڑھ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی بڑھے, امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے. کیا خیال ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, گھر میں بھی کوئی غلط ہو سکتا ہے. میں نے کوئی گارنٹی لی کہ میرے اوپر مہر لگ گئی ہے قیامت تک میں نیک ہی رہوں گا, کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی دنیا. تو آپ اسلام کا فلسفہ پیش کرو. اسلام میں 4 شادیاں ہیں عورتوں کا گھر بسانے کے لیے. اسلام غلط نہیں ہو سکتا. میں غلط ہو سکتا ہوں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ غلط ہو, آپ غلط ہو سکتے ہو, صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو ہم اپنی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی. تو میرا بھی گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اونچی آواز میں بات بھی ہو سکتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اولاد بھی بگڑ سکتی ہے. اللہ نہ بچائے اس اولادوں کو بگڑنے سے. کل اللہ نہ کرے کوئی بچہ بگڑ گیا, لوگ کہیں گے دیکھو 16 بچے تھے, یہ ہوتا ہے, 1 بگڑ گیا, 2 بگڑ گئے. اللہ نہ کرے بگڑے بھائی, یہ نیچرل ہے نا. بچوں کا آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں, 100% تربیت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ 1 میں بھی بگڑنے کا چانس ہے, 2 میں بھی چانس ہے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے.